حافظ زبیر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب۔ کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ سر۔ کالیاں اٹاں، کالے روڈ، می برسادے زورو زور۔ کلائمیٹ چینج، موسم رنگ بدل رہا ہے اس طرح، صبح کچھ اور، دوپہر کچھ اور، شام کچھ اور۔ کل صبح اولے پڑے ہیں، کل دوپہر کو اتنی شدید دھوپ تھی کہ اے سی چلانا پڑا، اور شام کے وقت پنکھا تک نہیں چلا سکے، ٹھنڈ اتنی ہو گئی تھی۔ اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں جون کی 7 تاریخ ہے، کبھی اس سے پہلے ایسا موسم نہ دیکھا نہ سنا۔ آخر ہو کیا رہا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں پچھلے کوئی 15 سال کی بات ہے جب ہم نے یہ ٹاپک سننا شروع کیا کلائمیٹ چینج کا۔ شروع میں تو احساس نہیں ہوا کہ اس کے افیکٹس یا آفٹر افیکٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ آج سے کوئی 7-8 سال پہلے ایک ایسا وقت آیا جب مجھے آج بھی یاد ہے، مہینہ تھا مئی کا اور تاریخ تھی 5 مئی کو گیزر چلا کر پانی گرم کر کے نہانا پڑا، تو مجھے احساس ہوا کہ اچھا کلائمیٹ چینج تو اس کو کہتے ہیں کہ جب لو چلا کرتی ہے اور پائپوں میں کھڑا پانی بھی گرم ابلتا ہوا پانی ہوتا ہے، اس کو نکال کر ٹھنڈا نہانا پڑتا ہے۔ ان دنوں میں ہمیں گیزر چلا کر پانی خود گرم کر کے نہانا پڑا ہے۔ دیٹس واز کلائمیٹ چینج۔ تو اب یہ کلائمیٹ چینج جو ہے موسمیاتی رد و بدل، موسمیاتی تبدیلیاں، یہ میرا سوچنے کا انداز یا بات کرنے کا انداز تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی موسم پیدا کیے ہیں یہ سارے انسان کی بہتری کے لیے، انسان کو بینیفٹ دینے کے لیے، انسان کو بلیس کرنے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ موسم کا رد و بدل جو ہے، جب اللہ اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ موسموں کا ہیر پھیر کر دیتا ہے۔ تھوڑا سا موسموں کا ہیر پھیر کیا اور آپ کا سارا سسٹم کولیپس کر جاتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ مثلا جب آپ نے کاٹن پیدا کرنی ہے تو آپ کو گرم اور خشک موسم چاہیے، گرم بھی چاہیے اور خشک بھی چاہیے، جس کا ہیومیڈیٹی لیول لیس دین 50 ہونا چاہیے کم از کم۔ تو وہیں پہ وہ اللہ نے آپ کو گرم دے دیا لیکن خشکی چھین لی آپ سے، آپ کو ہیومیڈیٹی دے دیا۔ تو ہم نے اس سینیریو میں اپنے باقی جو ہمارے جو ٹیکٹکس تھے ہم نے چینج کی، اپنی ٹیکنیکس چینج کی، اپنی کراپنگ پیٹرن چینج کیے، لیکن ہم اس سارے سینیریو میں یہ بھول گئے کہ اللہ کو ہمارے ساتھ دشمنی تو کوئی نہیں تھی۔ اس نے تو ہمیں پیدا کی ہے اپنا بندہ بنا کر، اور ساری کائنات انسان کے لیے تخلیق کی گئی۔ تو پھر اللہ نے جب تخلیق ہی ہمارے لیے کی ہے تو چیزیں ہمارے لیے بینیفیشل کیوں نہ بنا دیں؟ تو اللہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دے رہا ہے، بتا رہا ہے انسان کو کہ میں نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اس سے آپ ڈائیورٹ ہو گئے ہو، چینج ہو گئے ہو، آپ غلط کام کر رہے ہو، تو اللہ انٹیمیٹ کر رہا ہے آپ کو۔ آپ آج ہی اس کو پریکٹس کر رہے ہیں، اپنے جو کردار ہے اس کو بہتر کریں۔ کردار میں بہت سی چیزیں آ جائیں گی، بات اور طرف نکل جائے گی، ہم دیکھیں گے وہ چیزیں دوبارہ سے ریورس ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو کلائمیٹ چینج کی ایک ویو جس کو ہم انالائز کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، 2012-13 سے لے کر آنورڈ 2021 تک ایک ویو وہ تھی۔ بڑی مشکل سے ہم نے اسٹیبل ہونا چاہا، جو ہماری پہلے چیزیں تھیں ایگریکلچر کے حوالے سے وہ چیزیں آؤٹ ہوئی، نئی چیزیں ان ہوئی، نئی چیزیں اڈاپٹیبل ہوئی۔ کاٹن کی بات کریں، کارن کی بات کریں، رائس کی بات کریں، باقی کراپنگ پیٹرنز کی بات کریں، جیسے ہی ہم اسٹیبل ہونا شروع ہوئے ہیں تو آپ یہ 2023 کا سینیریو آپ دیکھ لیں کہ اسٹارٹنگ فرام مڈ آف فیبرری سے آنورڈ بارشوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ کی ساری ویٹ سندھ میں، پنجاب میں بارشوں کے اندر تیار ہوئی ہے۔ آپ کی ساری ہارویسٹنگ بارشوں کے اندر، کہیں پہ کھڑی گندم، تیار گندم کے اوپر ازالہ باری ہو رہی ہے، کہیں پہ کٹی ہوئی گندم آپ کے پانی کے اندر تیر رہی ہے، بارشوں والے پانی کے اندر تیر رہی ہے، کہیں پہ ڈیمیجز آ رہے ہیں۔ پھر میرا اللہ اتنے بڑے ڈیمیجز کے بعد پھر آپ کو ایک بمپر قسم کی ییلڈ بھی دے رہا ہے اپنی قدرت کے اوپر ایمان مضبوط کرنے کے لیے۔ پھر آپ نے جو قوم، ہم لوگ تیار تھے، اتنا کریزی تھے کاٹن سوئنگ کے لیے تھرو آؤٹ دا پنجاب، تھرو آؤٹ دا سندھ اور بلوچستان میں، کہ ہم بہت ریڈی تھے جی کاٹن بڑے ہم نے تیاری کے ساتھ لگانی ہے۔ 15 فروری سے لے کر اینڈ اپریل تک آپ کو پراپر ٹائم ہی نہیں مل سکا کہ جس کو آپ ڈرائی کلائمیٹ کہیں جہاں پہ ہم سوئنگ کریں۔
हमने सोइंग जैसे तैसे जो गैप मिलता है कि हमने सोइंग की, और सारी क्रॉप अभी तक हमारी कॉटन जो है वो सारी की सारी बारिशों का शिकार रही है। लास्ट ईयर का सिनेरियो देखें कितना डिफरेंट था कि स्टार्ट में कॉटन बहुत अच्छी ड्राई क्लाइमेट मिल गया, जुलाई स्टार्ट से या एंड जून से आपके बारिशों का एक हैवी स्पेल आया, लंबा स्पेल आया, लेंथी स्पेल आया, उसने सारी कॉटन आपकी डैमेज कर दी। इस साल वो एंड में था, इस साल स्टार्ट आपका उसी सिनेरियो से हुआ। ये सारी की सारी जो इंटेंसिव किस्म की चेंजेस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, दीज चेंजेस आर नोन एज क्लाइमेट चेंज। इसका फ्यूचर में हमारी फसलों के ऊपर कितना गहरा असर होने वाला है? देखें, ये मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जितनी भी हमारी प्रोडक्शन कंसर्न चीज़ें हैं, जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, जिसमें एनिमल प्रोडक्शन है, सारी की सारी प्रोडक्शन के लिए सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर होता है वो क्लाइमेट ही होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर। मसलन फॉर एग्जांपल मैं आपको नाम दूंगा, इसकी मिसाल दूंगा कि एशिया के रहने वाले लोग सांवले क्यों हैं, अफ्रीका के रहने वाले लोग काले क्यों हैं, यूरोप के रहने वाले लोग गोरे क्यों हैं? दीज आर बिकॉज ऑफ क्लाइमेट। कॉटन इधर पैदा होती है मैदानी इलाकों में, जनूबी पंजाब में अच्छी पैदा हो रही है, सेंट्रल पंजाब या अपर पंजाब पे कॉटन पैदा क्यों नहीं होती? क्लाइमेट। ज़मीनें तो मोरल लेस एक जैसी हैं, मोरल लेस एक जैसी हैं, थोड़ा फ़र्क होगा, लेकिन क्या हुआ कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर जो क्लाइमेट है, जो सपोर्टिव है, जो सपोर्ट कर रहा है उस क्रॉप की प्रोडक्शन को, स्पेसिफिक प्रोडक्शन को, वीट है, कॉटन है, राइस है, जो भी है। राइस की बात कर लें, शेखुपुरा का, हाफजाबाद का राइस और हमारे इलाके का राइस का टेस्ट डिफरेंट है। एक ही सीड होगा, एक ही वैरायटी होगी, उधर का टेस्ट कुछ और होगा, यहाँ का टेस्ट कुछ और होगा, वहाँ के प्रोडक्शन लेवल कुछ और होगा, यहाँ का प्रोडक्शन कुछ और होगा। क्या साबित हुआ कि ज़मीन की खासियत से ज़्यादा क्लाइमेट ज़्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है किसी भी प्रोडक्शन के अंदर। तो जब क्लाइमेट में एक बड़ा ही एग्रेसिव किस्म का चेंज आ रहा है, तो अब वो चीज़ें पैदा तो अल्लाह कर रहा है, लेकिन थ्रू इंसान पैदा हो रही है, इंसान उसके लिए एफर्ट कर रहा है। तो इंसान जब ही किसी क्लाइमेट के लिए स्टेबल होने लगता है, किसी क्लाइमेट चेंज को रीड कर लेता है, उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस लाता है अपनी प्रोडक्शन के अंदर, अपनी टेक्निक्स के अंदर, पता चलता है कि अगले ही लम्हे दोबारा से फिर एक और क्लाइमेट चेंज की वेव आ गई, अब और चेंज हो गया, फिर वो चीज़ें उसकी फेल्योर की तरफ चल जाती हैं। जो चीज़ें 1 से 2 साल पहले अडॉप्टेबल थी वो आज अडॉप्टेबल नहीं है। तो ये इस सारे सिनेरियो के अंदर जो आपका क्वेश्चन है कि अब सिर्फ वही आने वाला टाइम जो है फूड सिक्योरिटी का टाइम है, फूड के थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पे, तो अब वही लोग आने वाले वक्त में सक्सेसफुल फार्मिंग, सक्सेसफुल प्रोडक्शन और फूड प्रोडक्शन कर पाएंगे जो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के साथ अवेयर होंगे और फ़ौरन बड़ा रैपिडली अपने आप को चेंज करने की पोजीशन में होंगे। उनके पास नॉलेज होगा, उनके पास स्किल्स होंगी, उनके पास ऑप्शंस होंगे कि अगर ऐसा क्लाइमेट रिवर्स चेंज आता है तो हमें क्या टेक्निक लेनी है, अगर ये ड्राइनेस की तरफ जाता है तो हमें क्या करना है। तो अब आने वाला जो टाइम है एग्रीकल्चर के हवाले से, ज़राअत के हवाले से कोई आसान टाइम नहीं है। क्लाइमेट कंट्रोल हो सकता है या नहीं? देखिए, माइक्रो लेवल पे तो आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट कंट्रोल हो सकता है, बट मैक्रो लेवल पे, बड़े पैमाने पे तो कंट्रोल नहीं कर सकता। ये अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ है और इंसान के कंट्रोल से बाहर है। अब माइक्रो कंट्रोल की अगर हम बात करें तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि माइक्रो लेवल पे इंसान कैसे कंट्रोल कर सकता है। मसलन अब मैं कहता हूँ कि शजरकारी ज़्यादा करें, दरख्त ज़्यादा लगाएं, फ़ज़ा के अंदर जो हाई टेम्परेचर है उसकी शिद्दत जो कदरे कम हो, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर ज़्यादा हो, या फिर किसी भी इलाके के अंदर जो क्रॉप की शफलिंग है उससे भी हम, या क्रॉप जोनिंग इसको आप कह रहे हैं कि क्रॉप जोनिंग के ज़रिए हम उसको थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे चेंज कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं सेंट्रल पॉइंट्स अभी हमारे कंसिडर हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट साहिवाल की बात कर लें, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की कर लें, डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी की कर लें, डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर का कुछ हिस्सा आप कर लें, डिस्ट्रिक्ट लोधरा आप कर लें।
یہ وہ ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ ملٹی کراپنگ پیٹرن ایوالو ہو چکا ہے، جہاں پہ رائس بھی لگ رہا ہے، دوسری سائڈ پہ مکئی بھی لگ رہی ہے، تیسری سائڈ پہ کاٹن بھی لگ رہی ہے، اور ساتھ میں اور گندم۔ شوگر کین بھی ہے، گندم بھی ہے، گندم دوسرے کراپ کی دوسرے سیزن کا آ گیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ نے بھی پریکٹس کیا ہوگا، جیسے ہی آپ کسی ایسے روڈ سے گزرتے ہیں جس کے دونوں اطراف پہ آپ کو رائس یا کارن کی فصل لگی نظر آئے، اپریل کے اندر کراپ فل بوم پہ ہوتی ہے، مئی کے اندر کراپ فل بوم پہ ہوتی ہے، میکسیمم ہائٹ گین کر چکی ہوتی ہے، اس کا جو ویجیٹیو گروتھ ہے وہ اپنی فل گین کر چکا ہوتا ہے، اس کا ایریا، لیف ایریا، نمبر آف لیوز بڑھ چکے ہوتے ہیں، لیف ایریا میکسیمائز ہو چکا ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں پتے ہر لمحہ پانی ایویپوریٹ کر رہے ہیں۔ آپ ایک چولستان میں چلے جائیں اپریل کے اندر، آپ کی فیلنگ ڈفرینٹ ہوگی۔ وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ رائس نہیں ہے، وہاں پہ کارن نہیں ہے، ڈرائی ہے، آپ کو گرمی کا احساس ہوگا، ڈرائینس کا احساس ہوگا، لیس ہیومیڈیٹی ہے۔ جیسے ہی آپ ایریاز میں آتے ہیں، کراپ کے پاس سے گزرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایویپوریشن ریٹ ہائی ہونے کی وجہ سے نمی کا احساس بڑھ گیا ہے۔ نمی کا احساس بڑھنے سے فضا کے اندر جو ہیومیڈیٹی کا لیول ہے وہ بڑھتا ہے، ہیومیڈیٹی لیول بڑھنے کی وجہ سے جو مائکرو لیول کا کلائمیٹ ہے وہ چینج ہوتا ہے۔ جو کلائمیٹ کاٹن لائک کر رہی تھی یا جو ڈیمانڈ کر رہی تھی وہ اس کے لیے نہیں رہا، جو کارن کو سپورٹ کر رہا تھا، جو شوگر کین کو سپورٹ کر رہا تھا، جو رائس کو کر رہا تھا، وہ مائکرو لیول کا کلائمیٹ پریویل کر گیا، ان کے لیے فیوریبل ہو گیا، ان کے لیے اڈاپٹیبل ہو گیا، کاٹن کے لیے اڈاپٹیبل نہ رہا۔ دیٹس وائی ہم کراپ زوننگ کے ذریعے اگر ہم نے پروڈکشن کی بات کرنی ہے، یا میں سب سے بڑی کراپ کیش کراپ کاٹن کو کنسیڈر کرتا ہوں پاکستان کے اندر، کیونکہ جتنا ویلیو ایڈیشن اس کے اندر پاسبل ہے کسی اور کراپ کے اندر پاسبل نہیں ہے، تو اگر ہم نے اس کو بچانا ہے تو پھر ہمیں کراپ زوننگ کر کے جو مائکرو لیول کا کلائمیٹ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ہمیں کرنا پڑے گا، اور وہ کراپ زوننگ کے بغیر پاسبل نہیں ہے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ یہ گفتگو امید کرتا ہوں کہ بہت ہیلپ فل رہی ہوگی، بہت ساری تشنگی بھی رہ گئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا، میں زبیر بھائی کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں، اور زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ کاٹن کلب فیس بک پہ جوائن کریں، آربٹ سیڈ کو جوائن کریں، اور ڈائریکٹ ان کے ساتھ گفتگو کریں، سینئر ممبرانز کے ساتھ گفتگو کریں، اپنے مسائل کے حل جانیں، اور دیکھیں کہ کیسے پاکستان کے اندر کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، اور کیسے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور جدید زراعت کاشت کا طریقہ کیسے اپنایا جا رہا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی شاہد حسین جویا، حافظ زبیر صاحب کے ساتھ۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔